بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں، گفتگو چل رہی تھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ عہد لیا تھا کہ میں بنی اسماعیل میں سے ایک نبی آخر الزماں بھیجوں گا، تم اس پر ایمان لانا۔ جب تمہاری قوم اس پر ایمان لے آئے گی تو میں اپنا عہد پورا کروں گا کہ ان کی بخشش کر دوں گا، ان کو جنت میں داخل کروں گا اور ان کے عمل کا دوہرا اجر عطا فرماؤں گا۔ اور ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل میں سے جن سعادت مندوں نے اس عہد کو پورا کیا اور وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، چنانچہ حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی، یہ یہود کے بہت بڑے عالم تھے عبداللہ بن سلام، انہوں نے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھا تو فرمایا کہ انہ لیس بوجہ کذاب، یہ چہرہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کا چہرہ دیکھ کر ہی وہ سمجھ گیا کہ یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ اور ایک روایت میں الفاظ ہے کہ انہ لیس بوجہ کاذب، کہ یہ جھوٹا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ ہی جھوٹا نہیں ہو سکتا، کیونکہ چہرہ ظاہر ہے کہ انسان کی شخصیت کا ترجمان ہوتا ہے۔ چہرے کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان کس کیلیبر کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے چہرے پر بعض دفعہ ایسے آثار رکھے ہیں، اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ چہرہ اللہ تبارک و تعالی براہ راست اس کی تخلیق کرتا ہے، اللہ خود بناتا ہے۔ خود بنانے کا مطلب اس کو چہرے کو ایسی شان اور خصوصیت اللہ نے عطا کی ہے۔ اور چہرے کا کمال یہ ہے کہ جو حواس خمسہ ظاہرہ کہ دنیا کے لذات اور دنیا کی حظوظات حاصل کرنے کے لیے اللہ نے رکھے ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالی نے چہرے کے اندر رکھ دیے۔ انسان کی قوت باصرہ چہرے کے اندر رکھ دی، دیکھنے کی قوت چہرے میں رکھ دی، سونگنے کی قوت چہرے میں رکھ دی، سننے کی قوت چہرے میں رکھ دی، بولنے چکھنے کی قوت چہرے میں رکھ دی۔ گویا کہ یہ حواس خمسہ، 5 قسم کے جو حواس ہیں، پانچوں کے پانچوں چہرے کے اندر رکھے ہیں۔ اور چھو کے گرم سرد کو محسوس کرنے کی جسم کے باقی حصے کے اندر جیسے اللہ نے رکھی ہے، چہرے میں بھی رکھی ہے۔ آپ چہرہ کسی ٹھنڈی جگہ لگا کے پتہ لگا سکتے یہ چیز ٹھنڈی ہے۔ گرم کو لگائیں گے آپ کہیں گے گرم ہے، ہوا آپ کے چہرے کو لگی گی آپ کہیں گے یار بڑی گرم ہوا ہے، ٹھنڈی ہوا۔ تو گویا کہ چہرے کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ شان عطا کی جو کہ آسمان کو اللہ نے عطا کی ہے۔ آسمان میں سورج بھی رکھا، آسمان میں چاند بھی رکھا، آسمان میں ستارے بھی رکھے، آسمان سے بارش بھی رکھی، آسمان میں ساری اللہ تبارک و تعالی نے شان والی نعمتیں رکھی۔ اللہ نے انسان کا چہرہ گویا کہ آسمان کی طرح بلند مرتبہ بھی بنایا اور انسان کی ساری مادی نعمتوں کا مرکز بھی بنایا۔ اس سے تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ چہرے پر نہ مارا کرو، اس لیے کہ چہرے کو اللہ تبارک و تعالی نے خود بنایا ہے۔ انسان بچے کے منہ پہ تھپڑ مار دیتا ہے نا، یا شوہر بیوی کے منہ پہ تماچا مار دیتا ہے، تو چہرے پر مارنے سے منع فرمایا چہرہ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی نظر میں کتنا مقدس اور معظم ہے۔ مارنا ہے اس کی پیٹھ پہ مارو، اس کی ران پہ مارو، یہ اپنا غصہ ہی ظاہر کرنا ہے۔ تو چہرہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ، سبحان اللہ، حسن یوسف بھی اس کے سامنے ماند ہوتا ہو، اس چہرے کو دیکھ کر عبداللہ بن سلام جیسا بہت بڑا عالم یہود کا اسے دیکھتے کہا کہ یہ جھوٹا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ اور اسی وقت کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کا رسول اور اللہ کا بندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ ایمان لے آئے۔